جہاں پر زہد و تقوی تھا، جہاں تک آپ کا ورع کا مقام تھا، وہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ ذہانت بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ کمال ذہین اور فتین آپ تھے۔ آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے مخالفین میں سے ایک شخص آ کے آپ سے کہتا ہے کہ اے امام صاحب، میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جنت کا امیدوار نہ ہو اور دوزخ سے ڈرتا نہ ہو اور مردار کھاتا ہو اور بغیر رکوع و سجود والی نماز پڑھتا ہو، بن دیکھے گواہی دیتا ہو، سچی بات کو ناپسند کرتا ہو اور فتنہ و فساد کو پسند کرتا ہو، رحمت خداوندی سے بھاگتا ہو اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہو، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ کہا میں جانتا نہیں ہوں، لیکن میں اسے سب سے زیادہ برا سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ برا نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ برا ہے۔ امام صاحب کے پاس جو احباب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہنے لگے امام صاحب وہ تو پکا کافر ہے۔ جب یہ بات سنی تو امام صاحب مسکرانے لگے، آپ نے تبسم فرمایا، وہ حیران ہو گئے کہ اس شخص نے اتنی زیادہ خامیاں بھی گنی، اور آپ نے ہمارا جواب سن کے تبسم فرمایا اور مسکرانے لگے۔ انہوں نے وجہ پوچھی کہ امام صاحب آپ پھر اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا، فرمایا کہ میرے نزدیک وہ اللہ کا پکا اور سچا دوست ہے۔ فرمایا وہ اللہ کا سچا دوست ہے۔ کہا ہمیں پھر اس بات کو سمجھائیں، وہ کیسے اللہ کا دوست ہے؟ فرمایا کہ پہلا سوال، پہلی بات اس کی یہ تھی کہ وہ جنت کا امیدوار نہ ہو۔ فرمایا ہاں، وہ جنت کا امیدوار نہیں ہے، وہ اللہ کا امیدوار ہے جس نے جنت کو پیدا کیا، یعنی رب جنت کا امیدوار ہے۔ اور دوسری بات کہ اس نے کہا کہ دوزخ سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا ہاں، وہ دوزخ سے نہیں ڈرتا، خالق کے دوزخ سے ڈرتا ہے، یعنی دوزخ کو پیدا کرنے والے رب سے ڈرتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہ شخص مردار کھاتا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ مردار مچھلی کھاتا ہے۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ بغیر رکوع و سجود والی نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ شخص نماز جنازہ ادا کرتا ہے، اس میں رکوع و سجود تو نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے یہ سوال کیا کہ سچی بات بن دیکھی جو بات ہے اس کی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا ہاں، اس نے اللہ کی جو گواہی دی ہے وہ تو بغیر دیکھے ہی گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے، دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس شخص نے چھٹا یہ سوال کیا کہ سچی بات کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا ہاں، موت برحق ہے، سچ ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو یہ شخص پوچھ رہا ہے کہ وہ سچی بات کو ناپسند کرتا ہے تو وہ گویا کہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ وہ فتنہ و فساد کو دوست رکھتا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ اولاد کو دوست رکھتا ہے۔ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وہ اولاد کو دوست رکھتا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ وہ رحمت خداوندی سے بھاگتا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ جب بارش ہوتی ہے تو بھاگتا ہے، اور بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ اور نویں بات اس نے یہ پوچھی ہے کہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ یہود و نصارہ کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے کہ نصرانی یہودیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے،
یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، اور یہودی نصرانیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے، وہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جب اس مخالف نے امام صاحب سے پرمغز اور جامع جواب سنا تو اٹھ کر امام صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور آپ حق پر ہیں۔